آپ کو لگتا ہے ایران یو اے ای جنگ ہوگی یا آپ کے خیال میں یو اے ای جنگ نہیں شروع کرے؟ جی یہ لوگ ابھی تک جنگ سے پہلے رک جائیں گے سر، لیکن اٹیک ضرور کریں گے ایک دوسرے کے اوپر. اگر تو عرب اور ایران لڑائی شروع ہو جائے تو امریکہ سائڈ پہ ہو جائے تو یہ امریکہ کو بہت سوٹ کرتا ہے اور اسرائیل کو کہ عرب اور ایران لڑ لیں آپس میں. بالکل، امریکہ اور اسرائیل کی تو موج ہے. شاید ایرانین رجیم یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر آج جنگ ختم ہو جائے اور 25 لاکھ ریال کا ڈالر ہو، اس کے بعد ایران کو کیسے چلائیں گے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا راستہ ہے. 5-10 سال جنگ چلائیں گے؟ نہیں، 5-10 سال کی کیپیسٹی نہیں ہے بلاکیڈ کے ساتھ. 5-6 مہینوں کی ایٹ میکسیمم اور پروبلی 2 یا 3 مہینوں کی ایران کی کیپیسٹی ہے. بلاکیڈ کی وجہ سے اب وہ چونکہ آئل ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو وہ اپنے جزیروں کے ارد گرد آئل سمندر میں پھینک رہے ہیں تاکہ اگر کوئی جزیروں پہ قبضہ کرنا آئے تو ہم سمندر میں آگ لگا دیں. کہ یہ نہ ہو کہ ایران آبنائے ہرمز کو ضرورت سے زیادہ اپنا ہتھیار بنا لے. تو وہی ہو رہا ہے، ایک لیول سے آگے جو ہتھیار ہوتا ہے وہ پھر اتنا مؤثر نہیں رہتا بلکہ اپنے گلے پڑ جاتا ہے. اب آبنائے ہرمز اس وقت ایران کے گلے پڑ رہی ہے. ٹرکی نے کوارڈ کا اجلاس بلا لیا. ٹرکی کہتا ہے میں نے لڑنا ہے تو سب لڑنے لگ جاتے. فرسٹ رائٹ تو ٹرکی کا تھا. بالکل فرسٹ رائٹ ٹرکی کا تھا، لیکن ٹرکی کو بھی پھر ذرا ہوش کرنا چاہیے نا. سعودی عرب کا زیادہ بڑا مسئلہ تو اس وقت میرے خیال میں آبنائے ہرمز سے زیادہ باب المندب ہے اور حوثی ہیں. وہ شاید مکہ الائنس کو ایران کے خلاف نہ یوز کرے، وہ حوثیوں کے خلاف یوز کرنا چاہے. اگر حوثیوں کے خلاف سعودی عربیہ کال کرتا ہے تو پھر اس الائنس کو حوثیز کے خلاف استعمال ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ فورسز آن گراؤنڈ کس کی جائیں گی؟ پاکستان کی، ترکی کی، سعودی عرب کی؟ کس کی فورسز آن گراؤنڈ جائیں گی حوثیوں کو مارنے؟ پاکستان اور ترکی دونوں کی. دیکھیں امریکہ تو اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلا سکا، یہ پاکستان اور ترکی باب المندب کیسے کھلائیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پاکستان کے اندر بھی بہت خبریں ہیں لیکن دنیا جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی ہے. ایران اور یو اے ای کی جنگ نظر آ رہی ہے، شام اسرائیل کی جنگ نظر آ رہی ہے، سعودی عرب اور حوثیوں کی جنگ نظر آ رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جو ڈپلومیسی تھی، سفارتکاری تھی امن کی، وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے. تو عمران علی صاحب کو بہت دنوں بعد دعوت دی ہے جنگ کے منظرنامے میں. السلام علیکم عمران صاحب. السلام علیکم سر، اٹس سو گڈ ٹو سی یو بیک اینڈ وی نیڈ یو سر. عمران صاحب، آج یو اے ای کا ایک آئل ٹینکر ایران نے ضبط کر لیا آبنائے ہرمز سے اور بندر عباس اس کو لے گئے. وہ جب لے لی جا رہا تھا واپس آئل ٹینکر، اور یو اے ای نے ایران کے ساتھ تمام ٹریڈ، فائنینشیل ٹرانزیکشن، ہر قسم کی چیز ختم کر دی. مارکو روبیو نے یو اے ای کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے بات کی اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای اور ایران کی لڑائی ہونے جا رہی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی ہاسٹیلٹیز ہیں، جو بھی بیہائنڈ دا چینلز آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. 2 جہاز گئے تھے ایران، اور اس سے پہلے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ فنڈز ٹرانسفر ہوئے تھے جس کی وجہ سے یو اے پہ اٹیک نہیں ہو رہے تھے. وہ لگتا ہے سارا کچھ آبنائے ہرمز کے اوپر جا کے بیک ٹو اسکوائر ون آ گیا، اور وہ اس لیے آیا ہے کہ یو اے نے میرا خیال ہے عمان کی لین سے یو ایس کی پروٹیکشن میں جانے کی کوشش کی تھی ایران سے اجازت لیے بغیر. ان کا خیال ہوگا کہ ان کو جانے دیا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو ریڈ لائنز ہیں، مسئلہ یہاں یہ ہے ساری اس ایشو کے اندر کہ امریکہ کی بھی ریڈ لائن آبنائے ہرمز ہے اور ایران کی بھی ریڈ لائن آبنائے ہرمز ہے. اور ایران یہ نہیں سوچ رہا کہ جغرافیہ اس کی طرف ہے کہ وہ آگے جا کے پھر کر لے گا. وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اس نے اس پہ 1 انچ نہیں دینا، اور اسی جگہ جا کے تمام ڈپلومیسی، تمام ایم او یوز اور تمام چیزیں آبنائے ہرمز کے کنٹرول پہ جا کے اس وقت ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. بالکل آپ نے صحیح کریکٹرائز کیا. لگتا ہی ہے کہ ڈپلومیسی پیچھے چلی گئی ہے اور جنگ کا دھانا کیا سر؟ سیریا کے اوپر تو اٹیک ہو گیا، تو جنگ تو ایک لحاظ سے شروع ہے. نہیں، پر اب یہ دیکھیں یو اے ای کے پاس کیا آپشنز ہیں. ایک تو یہ درست ہے کہ ایران جتنا بھی اپنا بلیک مارکیٹ میں تیل بیچتا ہے اس پیسے کو روٹ تو وہ تھرو یو اے ای کرتا ہے.
کیونکہ یو اے ای اس کا فائنینشیل ہب رہا ہے, یو اے ای نے اسے بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے خود کہا جو 2 جہاز گئے تھے, سب کہتے ہیں اس میں $3 بلین انہوں نے یو اے ای نے ایران کو دیے تھے. لیکن ایران نو تو ہن کسے دی لتھی چڑی دا خیال نہیں. 3 بلین دے دیو, اور 100 بلین دے یہ دیو, وہ کسی تے گل منن نو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں سر, جو گڈز ہیں, گڈز اور چیزیں ہیں, اس میں بھی ایران یو اے ای کی بہت زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے. سو یو اے ای کے ساتھ اس کی ایک انٹانٹ کارڈیال قسم کا ریلیشن شپ بنتا ہے. لیکن خدشہ یہ ہو رہا ہے, اور میں جو بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں, میں خوش قسمت تھا پچھلے دنوں میں مجھے ایران کی ایک پارلیمنٹری ریسرچ کمیٹی میں, انہوں نے, وہ زوم نہیں یوز کرتے, وہ اپنے چینل یوز کرتے ہیں, گیا تھا, اور مجھے ان کے ایک سوال کے جواب میں بتانا پڑا تھا کہ آپ بھی پیس کو چانس نہیں دے رہے. اور مجھے آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ جو ان کی پارلیمنٹری کمیٹی تھی, اور جو ریسرچ اسٹوڈنٹس تھے 30 کے قریب, اور جو سویلینز تھے اور کچھ پروفیسرز تھے, وہ سب سارٹ آف میرے سامنے بولے تو نہیں, لیکن وہ ایگری کر رہے تھے کہ ایران بہت سخت راستے پہ چلا گیا ہے. اور مجھے ان کی فیلنگ سے لگا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران پل بیک کرے. لیکن ایران جو ریسنٹ چینجز ہوئی ہیں, لاریجانی صاحب کی ریپلیسمنٹ, اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی, اس کے علاوہ سپریم لیڈر کا فنکشنل ہونا, اس کے علاوہ آئی آر جی سی کا اب ایک سینٹرل رول, ایک کانسٹیٹیوشنل سینٹرل رول, اس سے پہلے بھی تھے. مراد یہ کہ اب تو لگتا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں ڈائریکٹلی وہ شامل ہیں, اور آوازیں آنا راگچی صاحب کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ریلیٹیولی کم ہو گئی ہیں, بلکہ ان کا بھی ایٹیچیوڈ دھمکیانا ہو گیا ہے کئی معاملوں میں. آپ کو لگتا ہے ایران یو اے ای جنگ ہوگی, یا آپ کے خیال میں یو اے ای جنگ نہیں شروع کرے گا؟ جی, یہ لوگ ابھی تک جنگ سے پہلے رک جائیں گے سر, لیکن اٹیک ضرور کریں گے ایک دوسرے کے اوپر. آل آؤٹ جنگ نہیں کریں گے. یہ اس کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں, سب وارفیئر کہتے ہیں, یا جو یہ ایک دوسرے کے اوپر تھوڑے تھوڑے اٹیکس کر کے رک جائیں, اور ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں, اور ایک دوسرے کو وارن کریں, اور ایک دوسرے کے سامنے پوسچرنگ کریں. یہ مین وارفیئر سے کام ہے, لیکن یہ ہو رہی ہے. لیکن سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے سر مزمل, کہ ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہے. کوئی امید کی کرن اور کوئی راستہ ڈپلومیسی کا یا ایون فورسبلی کچھ کرنے کا بلاک نظر آ رہا ہے. پر اگر تو عرب اور ایران لڑائی شروع ہو جائے تو امریکہ سائڈ پہ ہو جائے, تو یہ امریکہ کو بہت سوٹ کرتا ہے, اور اسرائیل کو, کہ عرب اور ایران لڑ لیں آپس میں. بالکل, امریکہ اور اسرائیل کی تو موج ہے, لیکن روبیو کی باتوں سے لگ رہا ہے سویا پڑا تھا 3 دن سے. اب سڈنلی روبیو صاحب آ گئے, ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے یو اے کے مل رہے ہیں. اس لیے یو اے ای اور کویت اور بحرین خاص طور پہ, یہ ابھی تک امریکن ماسٹری چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر, اور یہ شاخسانہ ہے. پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکیہ ایک طرف ہیں, قطر ان کے ساتھ مل جائے گا, زیادہ اسٹرانگر بلاک ہے. لیکن یہ جو 3 ہے, یہ اب بالکل امریکن, اسرائیلی, انڈین بلاک میں شامل ہے. اچھا, 2 بیلسٹک میزائلز کا رولا ہے. یو اے ای کہتا ہے کہ ایران نے ہم پر 2 بیلسٹک میزائل مارے ہیں جو ہم نے سمندر میں تباہ کیے ہیں. ایران کہتا ہے یو اے ای جھوٹ بول رہا ہے, ہم نے نہیں مارے ہیں. اور اب یہ کیا تھیوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مارے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے مارے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے مارے ہیں تو ہم نے فائنینشیل اور ٹریڈ بند کی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے مارے ہی نہیں. یہ وہی فالس فلیگ ہے. پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں جس میں ایران مانتا ہی نہیں کہ مارے ہیں. جس طرح ایران کا ہائپر بولے ہے, ایران کے منہ سے ضرورت سے زیادہ باتیں غرور کی نکلتی ہیں, تو اگر انہوں نے مارے ہوتے تو وہ کہہ دیتے ہم نے مارے. تو اس لیے یہ ایک تیسرا فریق ہے, اور یہ وہی فریق ہے جس میں اسرائیل کو صرف بلیم کرنا کافی نہیں ہے,
جس میں یو اے بھی شامل ہے, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, جو نومبر تک اس جنگ کو اب رکتا ہوا نہیں دیکھ رہا. تمام دنیا, ہماری انٹرنیشنل افیئرز اور پولیٹیکل سائنس کی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم جب ایک تھیوری کے پیچھے جاتے ہیں, بس ایک تھیوری چل پڑی کہ مڈ ٹرمز کے قریب امریکہ ضرور جنگ روک لے گا. بھئی اب پتہ چل رہا ہے مڈ ٹرمز کے قریب تو وہ نہیں روکے گا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو فاتحانہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. جنگ رک گئی تو ایران فاتحانہ ہے. تو اس لیے یہ 1-2 مہینے تک ٹینشنز کو جاری رکھیں گے, میری ریڈنگ اب یہ ہے. اور شاید پوری جنگ نہ ہونے دیں, لیکن کوئی ایسی وارفیئر ضرور قائم رکھیں گے جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ سکیں کہ آئی ایم ٹیچنگ ایران اے لیسن. یہ اس نے کہنا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا جی, آج میں چیک کر رہا تھا 25 لاکھ ریال کا ڈالر ہو گیا ہے ایران میں, 600% انفلیشن ہو گئی ہے. دیکھیے اچھا, جب 8 یا 10 لاکھ کا ریال کا ڈالر تھا تو وہاں معاشی فسادات ہو گئے تھے. اب جنگ کا سمے, شاید ایرانین رجیم یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر آج جنگ ختم ہو جائے اور 25 لاکھ ریال کا ڈالر ہو تو ہم اس کے بعد ایران کو کیسے چلائیں گے. اس کے لیے پیسے ارینج کرنے ہیں اور اربوں سے پہلے پیسے لیں پھر ہی جنگ ختم کریں نا. تو عرب پہلے دیں سارے پیسے تاکہ ایران جو ہے فائنینشلی سروائیو کر سکے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا راستہ ہے. اگر ابھی 25 لاکھ کا ہے تو کیا آگے جا کے کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہ سستا ہو جائے گا؟ اگر ابھی امن میں نہیں کنٹرول کر سکتے تو امن کے بغیر کیا چاہتے ہیں؟ کب تک جنگ لڑائیں گے؟ کیا فائدہ ہے؟ 5-10 سال جنگ چلائیں گے. نہیں, 5-10 سال کی کیپیسٹی نہیں ہے بلاکیڈ کے ساتھ. 5-6 مہینوں کی ایٹ میکسیمم, اور پروبلی 2 یا 3 مہینوں کی ایران کی کیپیسٹی. اچھا, وہ کہہ رہے, یہ بھی کہیں سے خبریں آئی ہیں کہ اس بلاکیڈ کی وجہ سے اب وہ چونکہ آئل ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو وہ اپنے جزیروں کے ارد گرد آئل سمندر میں پھینک رہے ہیں تاکہ اگر کوئی جزیروں پہ قبضہ کرنا آئے تو ہم سمندر میں آگ لگا دیں. ابھی تک جو سپل جس کی بات ہوئی ہے اس کا سورس کچھ اور بتایا جا رہا ہے. وہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹینکر تباہ ہوا تھا, لیکن عمان کے پاس جو دوسری سپل ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اپنا تیل ہے وہ پھینک رہے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں وہ پاکستان کے روٹس آزما لیں, چھپ کے پاکستان کو دے دیں اور لینڈ روٹس آزما لیں, کچھ بھی کر لیں, آئل نے تو ہرمز سے ہی جانا ہے. اور وہ ہتھیار فارن افیئرز میں لکھا تھا کسی نے, مجھے نام میں بھی صبح تک تو یاد تھا, کہ یہ نہ ہو کہ ایران آبنائے ہرمز کو ضرورت سے زیادہ اپنا ہتھیار بنا لے. تو وہی ہو رہا ہے, ایک لیول سے آگے جو ہتھیار ہوتا ہے وہ پھر اتنا مؤثر نہیں رہتا بلکہ اپنے گلے پڑ جاتا ہے. اب آبنائے ہرمز اس وقت ایران کے گلے پڑ رہی ہے. اور آپ کا خیال ہے, امریکہ کا خیال ہے کہ 2-3 مہینے بلاکیڈ اور جاری رکھیں, ایران کولیپس کر دے گا؟ جی ہاں, یا وہ یہ خیال ہے یا ان کا یہ خیال ہے کہ 2-3 مہینے تک کھیل تو کھیل لیں. دنیا یہ بڑی ظالم ہے. یہاں 2 الیکشن ہو رہے ہیں. ایک اسرائیل کا الیکشن ہے جس میں پہلی دفعہ لیکوڈ پارٹی 1 پوائنٹ سے, جو جنرل صاحب ہیں ان کی پارٹی سے پہلی دفعہ پیچھے گئی ہے. آج ہمیشہ نیک ٹو نیک چل رہا تھا, پہلے آگے تھی. تو ایک تو نیتنیاہو صاحب کے بھی حق میں یہی ہے کہ وہ سیریا پہ بم شم مارتے رہیں, میں اس کی باقی ریمیفیکیشنز آپ سے ڈسکس کروں گا. اور امریکہ کے حق میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک میچ آف پاور بن کے اپنے آپ کو شو کرے کہ ہم کر رہے ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ یہ ظالم لوگ اپنے الیکشنز کی خاطر, الیکشنز آر ایوری تھنگ, اقتدار سب کچھ ہے. شام سے کیا مسئلہ ہے اسرائیل کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرکش بیسز بن رہی ہیں شام میں, ترکی اپنی جو ہے فوج جو ہے وہ شام میں انسٹال کر رہا ہے, اس لیے اسرائیل نے بمباری کی ہے. اسرائیل نہیں چاہتا کہ شام میں ترکش فوجی ہوں اس کے بارڈر کے قریب. اسرائیل ایک, جتنی جلدی ہم لوگ یہ جان لیں کہ اسرائیل کی کوئی ایکسپلینیشن سچی نہیں ہوتی. بے شک جس بیس پہ حملہ کیا ہے وہاں یہ خطرہ تھا کہ ٹرکی اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے, لیکن بات پھر وہی ہے, آپ ممالک کے اوپر جنگ شروع کر دیتے ہیں ان اینٹیسپیشن آف تھنگس, آپ لوگوں کو مارتے ہیں, انٹرنیشنل لا وائلیٹ کرتے ہیں. اور مجھے سچی بات ہے, مجھے دکھ ہوا ہے کہ جو مکہ ایگریمنٹ کے لوگ تھے, پاکستان نے آج اچھا ٹھوس بات کی ہے
لیکن ٹرکی پاکستان اور سعودی عربیہ کو چلو یک جان ہو کر ابھی اٹیک نہیں کر سکتے، اٹس ٹو فار آف، لیکن کم از کم ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تو دینی چاہیے تھی تینوں کو مل کے۔ اگر وہ اپنے نوٹس ہی کلیئر نہیں کر سکے تو پھر تو لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس اتحاد کو سخت ہونے میں ٹائم لگے گا۔ دیکھیے، بے شک کوئی جسٹیفیکیشن ہو اسرائیل کے پاس، اس ٹرائی لیٹرل الائنس کے ہوتے ہوئے اس کی ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ سیریا پہ اٹیک کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹرکی پہ اٹیک نہیں ہے، لیکن یہ ٹرکش انٹرسٹ پہ اٹیک ہے۔ ٹرکی کا بھی سیریا میں اسٹرانگ ہولڈ ہے، جس طرح اسرائیل کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے۔ اور ابھی تو جو نئی حکومت ہے سیریا کی، یہ تو بہت پرو امریکن ہے، بہت پرو اسرائیلی ہے، لیکن اس نے اسرائیل کی ایک، آپ اس کو خوبی مان لیں یا دہشت گردی یا جینوسائیڈل ایکٹ مان لیں، وہ ہر چیز میں بیبا بن کے امریکہ سے اجازت نہیں لیتا۔ وہاں کا امریکن ایمبیسڈر شیپشلی کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر لگ گیا کہیں ٹرکی اور ان کی جنگ نہ ہو جاتی۔ بھی ٹرکی کو جہاز تو اڑانے چاہیے تھے، اور میں تو اس حق میں بھی ہوں، پاکستان کو بھی جہاز اڑانے چاہیے سعودی عربیہ سے۔ ایک دفعہ اس الائنس کو پختہ تو کرو۔ اسرائیل ایک پائی بھر کا چھوٹا ملک ہے جس کے ساتھ 1 to 1 آپ ٹکر لے سکتے ہیں۔ یہ میں جنگ کی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ نے ایک الائنس بنائی ہے تو اس الائنس کے ساتھ کسی کو مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، پر اب جو 4 ملکوں کا کوارڈ ہے، پاکستان، ٹرکی، سعودی عرب اور مصر، اس کا اجلاس تو بلایا ہے نا، وہ 4 ملک تو مل کر اس کے اوپر اجلاس استنبول میں ہو رہا ہے نا۔ ٹرکی نے اس کا، لیکن کال تو ٹرکی نے کرنی تھی نا کہ یہ کریں یہ کریں کریں۔ ٹرکی نے کوارڈ کا اجلاس بلا لیا، ٹرکی کہتا ہے میں نے لڑنا ہے تو سب لڑنے لگ جاتے۔ فرسٹ رائٹ تو ٹرکی کا تھا۔ بالکل فرسٹ رائٹ ٹرکی کا تھا، لیکن ٹرکی کو بھی پھر ذرا ہوش کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ نے ایک رسک کے تحت پاکستان اور سعودی عربیہ نے ساتھ دیا، ایک جذبے کے تحت ساتھ دیا، بار بار یہ کوارڈ کا اجلاس صرف ایجپٹ کو ایڈ کرنے کے لیے، ایجپٹ کے لیے ایک راستہ چننا اینٹی اسرائیلی بہت مشکل ہے، اس سے رفح کراسنگ نہیں کھلتی۔ اس کو بار بار شامل کر کے ایجپٹ کو ایڈ کرنے کی آپ نے بچا کر ٹرکی کی بہت زیادہ خواہش ہے۔ ان تینوں ممالک میں ٹرکی کی سب سے زیادہ خواہش ہے کہ ایجپٹ ان کے ساتھ شامل ہو۔ کیوں ٹرکی کو ایجپٹ میں کیا پرابلم ہے، کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کو انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ لگتا ہے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک جو یہ جو الائنس ہے، جو ابھی مکہ الائنس ہے، یہ پوری ایکسٹینڈ ہو جائے اسرائیل کے بارڈر تک۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں تک جائے، لیکن یاد رکھیں ایجپٹ کی ایک تاریخ ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں انور السادات ہوتے تھے، جنہوں نے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، انہوں نے اپنی جان دے دی، جنہوں نے پیس ایکارڈ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ، اور باقی پیس میں بھی آگے تھے۔ لیکن اگر آپ نے میں ان تینوں ممالک کو یہ ضرور کنسیشن دیتا ہوں کہ ابھی سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں ہے، ابھی ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے، ابھی سعودی عربیہ میں سٹرکچرز بننے ہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہمیشہ ان 3 ملکوں کے ملک سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ نکلنی چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آج میں رائٹرز کی ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ جو سعودی عرب کا سینٹرل بینک ہے، اس نے یو اے ای کے فنڈز ٹرانسفر پر کوئی ریگولیٹری ریسٹرکشنز لگائی ہیں کہ اگر سعودی عرب سے یو اے ای کو فنڈز ٹرانسفر ہوں تو اس کے اوپر ریگولیٹری ریسٹرکشنز انہوں نے لگائی ہیں، چیکس لگائے ہیں۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جی، اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں کی جو ایک قسم کی لڑائی کہہ لیں، وہ اب صرف باتوں کی حد تک یا صرف الائنسز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ منی میٹرز میں بھی، ٹرانسفر میں بھی، ہر چیز میں وہ اب عیاں ہو رہی ہے۔ اس کی وائڈر ریمیفیکیشنز تو یہی ہیں کہ ٹرانسفر آف کیپٹل نہیں ہوگا سعودی عربیہ سے یو اے ای میں۔ ہو سکتا ہے سعودی عربیہ نے دیکھا ہو کہ یو اے ای میں کیپٹل ٹرانسفرز ہو رہے ہیں جو ان کے کنٹرول سے باہر ہیں، شاید یو اے ای کے کچھ لوگ ہولڈ کرتے ہوں کیپٹل سعودی عربیہ میں، جو کیپٹل نکالنا چاہ رہے ہوں، ان چیزوں کو روکنے کے لیے کیا ہے۔ لیکن بات وہی آ گئی کہ اب ایک قسم کی ٹینشن جو ہے
الائنس سسٹمز مڈل ایسٹ میں آ جائیں گے، اور اس میں اب بڑا ضروری ہو جائے گا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو مکہ الائنس ہے وہ اسٹرانگ، پاورفل، سینسیبل، لیکن اپنے قدم جما لے، کیونکہ یہ جو آج کی خبریں ہیں یہ مزید ٹینشن کی اور مزید ایک مڈل ایسٹرن پرابلم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کسی سلوشن کی طرف نہیں جا رہی۔ نہیں، پر آپ کو دیکھیں اب دو گروپ ہیں عرب ممالک میں، ایک سعودی عرب کا گروپ ہے جس نے ترکی، پاکستان، قطر، ایجپٹ آپ کہہ لیں، ایک یو اے کا گروپ ہے جس کے ساتھ بحرین ہے، جس کے ساتھ آپ سمجھ لیں کویت ہے، کویت ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی ایک پیکٹ کر رہا ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان دی اینڈ کون سا گروپ بینیفٹ میں رہے گا، کس کو نقصان ہوگا؟ پاکستان والا۔ انڈیا کا کوئی لوکس اسٹینڈ نہیں ہے کہ وہ معاملے خراب کر سکے مڈل ایسٹ میں۔ گروپ تو پاکستان کا ہوگا، اگر پاکستان کی جو ٹرائل لیٹرل الائنس ہے، مکہ الائنس، اتنا ماشاءاللہ ہمارا نام ہے، نام لیتے ہوئے انسان لرز جاتا ہے، کہ بشرطے یہ کہ یہ ان تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا آتا ہو، اور ان تینوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے پاورفل ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے ممالک کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنے پاورفل ہیں۔ نہیں، پر حوثیوں کا کیا کریں گے؟ باب المندب تو ابھی بھی بند ہے۔ میں دیکھ رہا تھا سعودی کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے شاہ سلمان کی قیادت میں، سربراہی میں، اور یہ جو بحری اتحاد بنایا گیا ہے اسے فعال کرنے پہ بات ہوئی ہے۔ سعودی عرب کا زیادہ بڑا مسئلہ تو اس وقت میرے خیال میں آبنائے حرمت سے زیادہ باب المندب ہے اور حوثی ہیں۔ وہ شاید مکہ اب الائنس کو ایران کے خلاف نہ یوز کرے، وہ حوثیوں کے خلاف یوز کرنا چاہے گا۔ اگر حوثیوں کے خلاف سعودی عربیہ کال کرتا ہے تو پھر اس الائنس کو حوثیز کے خلاف استعمال ہونا چاہیے۔ اچھا، کیسے کھلائیں گے دیکھیں امریکہ تو اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلا سکا، یہ پاکستان اور ترکی باب المندب کیسے کھلائیں گے؟ امریکہ باہر سے اوپر سے اٹیک کر کے اپنی شپس کو کمٹ نہیں کرنا چاہتا لاسز کے ڈر سے۔ پاکستان، سعودی عربیہ اور ٹرکی تینوں نیول پاورز ہیں۔ سعودی عربیہ کم، لیکن پاکستان اور ٹرکی نیول پاورز ہیں سب مرینز کے ساتھ۔ تو ان کو کوئی نیول روٹ دیکھنا چاہیے کھلوانے کا، نہ صحیح اگر الائنس کہتی ہے، اگر آپ کو سعودی عربیہ کہتا ہے کہ آپ ان پہ اٹیک کریں، تو آپ کو کوئی کریڈیبل اٹیک کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب یہ اگر تو الائنس نہ بنتی تو آپ پیچھے چھپ جاتے ہیں مصلحت کے، اب الائنس بن گئی، اب آپ کو مصلحتوں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے۔ نہیں تو پر وہ کہتے ہیں فورسز آن گراؤنڈ کس کی جائیں گی؟ پاکستان کی، ترکی کی، سعودی عرب کی، کس کی فورسز آن گراؤنڈ جائیں گی حوثیوں کو مارنے؟ پاکستان اور ٹرکی دونوں کی۔ دونوں کی جائیں گی؟ جی، نیوی جائے گی، کب تک؟ نیول الائنس۔ کب تک؟ شپس کی جی وہ جائے گی جب یہ تھریٹ اس حد تک زیادہ ہو جائے گا کہ سعودی عربیہ کال آن کرے گا ان دونوں پہ کہ آپ اٹیک کریں، تو میرا خیال ہوگا سعودی عربیہ نے شاید کہا بھی ہے۔ ادروائز یہ یہاں سے یہی خبریں آ رہی تھیں، اٹس اے ورک ان پروگرس، ابھی کاغذوں پہ ہے، وہ ورک ان پروگرس اور کاغذوں سے وہ آن گراؤنڈ آن سی جا رہا ہے وہ جو الائنس ہے، اینٹی حوثی الائنس۔ اور وہ آپ کو لگتا ہے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں، دنوں میں، کب تک؟ میرا خیال ہے ود ان دس منتھ سر، اگر یہ نہیں رکتا اسی مہینے میں۔ پھر ایک طرف تو آبنائے حرمز پہ یو اے لڑ رہا ہوگا ایران کے ساتھ، اور دوسری طرف باب المندب پہ سعودی عرب لڑا ہوگا حوثیوں کے ساتھ، یہی منظر ہوگا۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا۔ یہ وہ ایم او یو جس کو انہوں نے بڑا ایزی لے لیا، وہ ایک انتہائی فعال ڈاکیومنٹ تھا، وہ تمام لوگوں کو امن کی طرف لے کے جاتا تھا، لیکن ہر ایک نے اس کو مذاق سمجھ کے اب یہاں پہنچ کے ہیں، اب ان سب کو وہ ایم او یو یاد آئے گا۔ نہیں، پر ایران تو ایم او یو، ایران تو نئی شرائط رکھ رہا ہے، وہ پرانے ایم او یو کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایران کو بھی تھوڑا سا زمین پہ آ جانا چاہیے اور اس ایم او یو کو مانے اور ایم او یو کی طرف واپس جائے۔ نئی شرائط بھی ہو سکتی ہیں اسی ایم او یو کے اندر ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں آپ نہ پہ 60 ڈیز کا آپ کو سیز فائر دے رہا ہے کہ یار کھول کے تو دیکھو آگے
60 डेज खत्म हो गए। नहीं, लेकिन वो टॉक शुरू ही नहीं ना हुई, वो ये झगड़ा है। दूसरी बात यह है, देखिए ठंडे दिमाग से सोचें, जोग्राफिया ईरान की तरफ है। ईरान अगर अभी पीस को चांस दे देता या दे दे, और अपना ऑलमोस्ट की अपनी कैपेबिलिटी को बाद में अपने पास रखे, इंटरनेशनल लॉ तो दुनिया में है ही नहीं। वक्ती तौर पे देखे तो सही कि अमेरिका उसको क्या देना चाह रहा है। अमेरिका तो कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस यूएस टेरिटरी है, ट्रंप ने नक्शा जारी किया है। वो नक्शे तो वो करता रहता है, उससे यूएस टेरिटरी कहाँ बनती है सर, जो बोलता रहता है। पाकिस्तान बहुत खामोश है, कोई ट्रैक टू नहीं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, कुछ नहीं ईरान अमेरिका के हवाले से। एक कंप्लीट साइलेंस है, लगता है पाकिस्तान ने तौबा कर ली, बड़ी हो गई। नहीं, तौबा तो नहीं की पाकिस्तान ने, तौबा तो नहीं की, लेकिन सारा कुछ फील्ड मार्शल के ऑफिस और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो प्राइमरी रोल था, फॉरेन ऑफिस का सेकेंडरी रोल था। अब उनको और इंटरनल चीजों पे भी तवज्जो देनी है, तो इसलिए एग्जॉस्शन और थोड़ी सी बददिली ये जरूर है। बददिली है पाकिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में बददिली है। और वो बददिली अमेरिका के हवाले से है या ईरान के हवाले से? दोनों के हवाले से है। दोनों के हवाले से। ईरान, आखिरी बात, ईरान जो ये कहता है ना, वो सच कहता है कि अमेरिका ने हमारे साथ पीस नहीं करना था। पाकिस्तान ये कहता है यार चांस तो देते 60 दिन, तुमने पहले ही एक डूम्सडे सिनेरियो को अपना लिया कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है। अब हम बीच में पड़े थे, कतर था, स्विट्जरलैंड था, चीजें एक तरफ जा रही थी, रुक जाते, सब्र थोड़ा सा। लेकिन अब मामला चला गया इलेक्शन पे। नेतन्याहू के इलेक्शन पे अक्टूबर से पहले अमन नहीं होगा और नवंबर मिड टर्म से पहले अमन नहीं होगा, और पाकिस्तान को अपने कार्ड्स अच्छे प्ले करके, हेज करके अपने आप को सेव करना चाहिए, फिर डिप्लोमेसी दोबारा शुरू होगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि मिड टर्म के बिल्कुल करीब आके ट्रंप बहुत भारी बमबारी करेगा ताकि एक विक्ट्री के एहसास के साथ मिड टर्म की पोलिंग करा ले। एन मुमकिन है, बिल्कुल सही है, एन मुमकिन है। वो अभी नहीं कर रहा, वो टाइम गुजार रहा है। इट इज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब पोलिंग करीब आएगी तो वो इतनी ब्रूटल बमबारी करेगा कि पूरी दुनिया लरस जाएगी और ट्रंप का एक हेजमनी कि मैंने ईरान तबाह कर दिया, और वो नवंबर अपनी पोलिंग का इंतजार कर रहा है। बहुत ही बदनसीब दिन होंगे वो, लेकिन इनका काफी ब्राइट चांस है कि वो अभी जो वो कहता है ना कि मैं करूंगा, वो करता नहीं है, क्योंकि वो और ईरानियंस कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो इलेक्शन के करीब नहीं कर सकेगा, ये वॉर क्राइम होगा, काउंटर डेमोक्रेट्स उसको पड़ जाएंगे, दुनिया पड़ जाएगी, उसका इलेक्शन खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दोनों दोनों तरफ की रीडिंग इस जंग की बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। आपके ख्याल में सही रीडिंग कौन सी है? मेरे ख्याल में सही रीडिंग ये है कि इलेक्शन के करीब आके ट्रंप अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करेगा। अगर बॉम्बिंग ना भी करे, वो ईरान से कोई ऐसी स्टेटमेंट चाहेगा जिससे ईरान की मुसाइब सामने आए और जिससे अमेरिका की फतवाहत सामने आए, किसी ना किसी फॉर्म में। वो बार बार जो ये बात कर रहा है, दे वांट टू सरेंडर, व्हाई डोंट दे सरेंडर, वो चाहता है कि व्हाइट फ्लैग दिखाए और डोमिनेंट पोजीशन से डायलॉग करे। अब वो खुदा बेहतर जाने, लेकिन ये डूम्सडे सिनेरियो होगा। एक जो बॉम्ब पड़ता है उससे नौजवान बच्चे शहीद होते हैं। ईरान सामने नहीं आ रहा, लेकिन कितनी शहादतें ये दुनिया देगी। इसमें बेहतर है कि अमन का कोई, ईरान को भी चाहिए कि वो इसको कोई टोपी पहना दे इस जिन को, कि भाई तुमने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और आगे डिप्लोमेसी कई दफा खामोश रह के भी डिप्लोमेसी की जा सकती है। मुझे कि लगता है हम ईरान को ये लगता है कि अमेरिका चला जाए और मैंने जितना मेरा लॉस हुआ है वो अरब मुझे दें, तो फिर मैं अपना मुल्क फाइनेंशियली ठीक कर लूं तो आगे चलूं। अमेरिका काफी अरसे के बाद जाएगा। ईरान को सर अभी चाहिए स्ट्रेंथ, अभी। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर।